مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کے عطا چاہتا۔ اللہ کے پاس بے شک اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ایک نماز کا اور ایک زکوٰۃ کا، اور پھر ہمیں ایک مراقبے کا حکم دیا ہے کہ تم اس بات کو ہر وقت اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھو کہ تمہارا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ ہے، ہر وقت بندے کے ذہن میں یہ استحضار رہے کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہوں، کسی وقت بھی میں ایسی جگہ ایسی حالت میں نہیں ہوں کہ میں کہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ انسان جو گناہ کرتا ہے تو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اب تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لہٰذا تو کر لے، یہ دھوکہ دیتا ہے۔ اگر یہ دھوکہ ختم ہو جائے کہ میں ہر وقت کسی کی نگاہ کے سامنے ہوں، ہر وقت مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو 6-7 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو تو کوئی گناہ نہیں کرتا، تو اتنا بڑا اللہ دیکھ رہا ہو تو کوئی گناہ کیسے کرے گا؟ اس لیے شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اور یہ استحضار ہوتا نہیں کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہ قادر ہے، وہ مواخذہ بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے، تو میں اس سے اوجھل تو نہیں ہوں۔ اور فرمایا تمہارے جتنے عمل ہیں، جو بھی نیکی ہے، سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے، کوئی ایک عمل بھی تمہارا ایسا نہیں جو ضائع ہو جائے، بلکہ قیامت کے دن سب تمہارے سامنے آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز کے بارے میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں نماز پڑھنے کا نہیں آتا کہ نماز پڑھو، قرآن و حدیث میں جہاں بھی آتا ہے نماز قائم کرنے کا آتا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھو کا کہیں نہیں آتا، بلکہ آتا ہے نماز قائم کرو۔ یہ نماز پڑھو ہمارا اردو کا محاورہ ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، تو نے نماز نہیں پڑھی، یہ ہمارے اردو کا محاورہ ہے۔ عربی کے اندر نماز کے بارے میں قرات کا لفظ نہیں ہے، جہاں بھی لفظ ہے اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، نماز کی اقامت کا لفظ ہے۔ حدیث میں بھی یہی ہے کہ جس بندے نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ وہاں بھی نماز کی بات آتی ہے، نماز مومن کا معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کا ہتھیار ہے، نماز اللہ تبارک و تعالی سے لینے کا سب سے بہترین، مضبوط ترین، آسان ترین ذریعہ ہے۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے، نماز اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے، اس کے لیے مقناطیسی قوت رکھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں نماز کے بارے میں ہیں، لیکن اقامت صلاۃ کے ساتھ ہیں، نماز کو قائم کرنا۔ اور اقامت صلاۃ تب ہے جب نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے۔ سنت کے مطابق وہ نماز ہوتی ہے جس میں نماز کے فرضوں کا اہتمام ہو، نماز کے واجبات کا اہتمام ہو، نماز کی سنتوں کا اہتمام ہو، نماز کے مستحبات کی رعایت ہو، نماز کے مفسدات سے بچ کے نماز پڑھی جائے، مکروہات سے بچ کے نماز پڑھی جائے۔ ان چیزوں کا اگر اہتمام ہوگا تو پھر نماز بنے گی۔ اگر سنت طریقہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں بنے گی۔
نماز کے اندر بلکہ دین کے ہر کام میں سنت مین چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو جو پسند ہے، جس پر اللہ پاک دلوں میں نور پیدا کرتے ہیں، وہ سنت عمل ہے۔ سنت عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ گناہ کے مقابلے میں ہے۔ ہر گناہ سے دل میں سیاہی آتی ہے، کالا آتی ہے، کالا دھبا لگتا ہے، اور ہر سنت سے دل میں نور آتا ہے۔ ہر سنت سے دل کے اندر نور آتا ہے، اور ہر گناہ سے دل کے اندر کالا آتی ہے۔ تو دلوں کا نور جو نور تقوی ہے، نور ایمان ہے، نور فراست مومنہ ہے، نور ہدایت ہے، وہ نور جو قبر جس کی وجہ سے منور ہوتی ہے، وہ نور جو پل صراط پر بھی بندے کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہوگا، وہ نور نور سنت ہے، سنت کا نور۔ اور یہ مین چیز ہے، یہ اصل چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جس نے فساد بگاڑ کے زمانے میں، جب دینی لحاظ سے لوگوں میں بگاڑ ہو، جس نے میری سنت کا اہتمام کیا، اس کو ایک ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایک ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین، اور تم پر میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، جیسے کسی چیز کو دندی وڈ لیتے ہیں، داڑھوں کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں، فرمایا میرے خلفاء کی سنت کو ایسے پکڑ لو۔ اب اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، ویسے ہی اپنے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے برابر میں، بلکہ تاکید خلفاء کی سنت کی۔ آگے جو لفظ لائے ہیں، سنت کا لفظ 2 مرتبہ تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، 2 مرتبہ، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اس کے لیے تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے، لیکن آگے ضمیر دونوں جگہ پر واحد کی، تمسکوا بہا وعضوا علیہا، دونوں جگہ واحد کی ضمیر ہے۔ اور صراحتاً لکھا ہے محدثین نے، شارحین حدیث نے، کہ یہاں دونوں ضمیریں جو ہیں وہ سنت خلفاء کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے خلفاء کی سنت کو زیادہ تاکید سے، مضبوطی سے پکڑو، تھامو، اس پر جم جاؤ، پک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اصل میں محفوظ ترین امت کے لیے وہی ہے جو صحابہ نے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور آگے امت کو دیا۔ ورنہ تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی ہیں، عملاً بھی کی ہیں، قولاً بھی کی ہیں، لیکن امت کے لیے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ سنت ہونا تو دور کی بات ہے، وہ امت کے لیے سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لوگوں کی منت کرتے ہیں۔ سمجھو کہ حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ حدیث میں تو تمام منتسبات نبوی کو جمع کیا جاتا ہے، جس چیز کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی اس کو حدیث میں جمع کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، اور وہ حدیث ہے۔ لیکن ہر حدیث ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ بخاری شریف سے لے کر کے ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا اور ہر عضو وضو کو 1 مرتبہ دھویا۔ اب یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، تمام حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ چہرہ بھی 1 دفعہ دھویا، ہاتھ بھی 1 دفعہ دھوئے، پاؤں بھی 1 دفعہ دھوئے، 3 دفعہ نہیں دھوئے۔ اب یہ حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، ہر عضو وضو کو 2 مرتبہ دھویا، چہرہ بھی 2 مرتبہ دھویا، ہاتھ بھی 2 مرتبہ دھوئے، پاؤں بھی 2 مرتبہ دھوئے۔ اب یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے مگر یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ والا وضو کیا، اور ایسا وضو بھی کیا کہ کسی عضو کو 3 دفعہ دھویا، کسی کو 2 دفعہ دھویا، کسی کو 1 دفعہ دھویا، ایک ہی وضو میں۔ اب یہ ساری چیزیں حدیث ہیں لیکن سنت نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو پابند ہیں، ہمیں جو ترغیب دی گئی ہے، ہمیں جو فضائل اور مناقب سنائے گئے ہیں، ہمیں جو پابند بنایا گیا ہے، وہ سنت کا بنایا گیا ہے۔
کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث لازم ہے، بلکہ آخری موقع پر بھی فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، الکتاب و سنہ، ایک کتاب اور ایک اپنی سنت۔ یہ نہیں فرمایا کہ کتاب اور حدیث، قرآن اور حدیث نہیں فرمایا، قرآن اور سنت فرمایا۔ اس لیے سنت ہم پر لازم ہے، اور نماز بھی وہی جو سنت کے مطابق ہو، وضو بھی وہی جو سنت کے مطابق ہو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو صبح کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد سنتوں کا پڑھنا ہے، یہ حدیث میں اگرچہ ہو، اول تو یہ ہے کہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام محدثین نے، حتیٰ کہ جامع ترمذی والے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود شافعی المسلک ہیں، خود شافعی المسلک ہیں، وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب صحیح جامع ترمذی کے اندر کہ متواتر حدیثیں ہیں کہ صبح کے فرضوں کے بعد سورج طلوع ہونے تک فرضوں کے علاوہ، یعنی کسی کے فرض قضا رہتے ہیں، فرضوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے، اس پر حدیثیں متواتر ہیں، اور متواتر حدیث قطعی ہوتی ہے، اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ نے خود فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے ایک موقع پر نہیں پڑھ سکے، لیکن آپ نے فرضوں کے فوراً بعد نہیں پڑھی، حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں سے پہلے نہیں پڑھ سکے، فرضوں میں آ کے شامل ہوئے، ایک رکعت فرضوں کی رہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سنتیں فرضوں کے فوراً بعد نہیں پڑھی، کسی حدیث میں ثبوت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضور کا قولی فرمان ہے، فرمایا جس کی سنتیں فرضوں سے پہلے رہ جائیں تو وہ فرضوں کے بعد نہیں بلکہ اشراق کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے، اس سے پہلے نہ پڑھے۔ اور دو صحابہ کا میں نے واقعہ سنایا، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، دونوں چوٹی کے محدث ہیں، دونوں تشریف لائے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، ایک آ کر کے فرضوں میں شامل ہو گیا اور دوسرے نے پیچھے دور کھڑے ہو کے سنتیں پڑھی۔ ایک شامل ہو گیا، اس نے سنتیں نہیں پڑھی، آ کے شامل ہو گیا، اور دوسرے نے سنتیں پہلے پڑھی پھر فرضوں میں شامل ہوا ہے۔ اب جس نے سنتیں نہیں پڑھی، وہاں صراحتاً حدیث پاک میں ہے کہ اس نے سنتیں پھر اشراق کے بعد پڑھی، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی، اس سے پہلے نہیں پڑھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ سنت ہے۔ اب وہ حدیث پاک میں ہمارے 4 امام ہیں اہل سنت والجماعت کے، 4 میں سے 3 امام تو بالکل اس وقت سنتوں سے منع کر رہے ہیں، صرف ایک امام ہے، اس کے بھی 2 قول ہیں، ایک قول میں یہ ہے کہ اس وقت نہ پڑھی جائیں فرضوں کے بعد، اور ایک قول میں ان کا ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو حرج نہیں ہے۔ یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ پڑھو، ایک امام صرف 4 اماموں میں سے امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول یہ ہے اگر کوئی پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے۔ اب اس حرج کوئی نہیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بھی ہیں، اشراق تک بھی بیٹھے ہیں، اشراق بھی آپ نے پڑھنی ہے تو پھر آپ خواہ کے لیے سنتے پڑھتے ہیں، اگر آپ کی ہو بھی جائیں تو اتنی حدیثوں کے خلاف کر کے، اتنے اماموں کے خلاف کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ نے اپنا ثواب ہی کم کرنا ہے اور تو کچھ نہیں۔ اگرچہ سنت آپ کی ہو بھی جائے تو اس سے بہتر کیوں نہیں کہ آپ وہ کام کریں جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ عمل سنت کے خلاف کیا یا حدیث کے خلاف کیا، تو ایسا طریقہ اختیار کریں، کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ تو اس لیے نماز سنت کے مطابق، زکوٰۃ کے احکام ہیں سب کے اندر سنت کے مطابق، ورنہ دین تدریجاً آیا ہے، دین تدریجاً آیا ہے، تدریجی طور پر حدیثیں تو ساری موجود ہیں، حدیث تو کوئی محفوظ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی حدیث صحابہ نے ضائع کر دی۔ منتسبات نبوی الحمدللہ یہ ہماری امت مسلمہ کا امتیازی شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک ایک بات کو محفوظ رکھا، اپنی زندگیاں لگا دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی، تعلق رکھنے والی کسی ایک چیز کو ضائع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں کتنی تھی، حالانکہ یہ دین کا مسئلہ تو نہیں ہے،
हुजूर सल्लम ने किस ऊँटनी पे सफ़र किया, सवारी की, किस गधे पे सवारी की, किस घोड़े पे सवारी की, हुजूर ने कहाँ कहाँ नमाज पढ़ी। यानी वो काम जो बज़ाहिर आगे उम्मत के लिए दीन का कोई मसला नहीं बनना था, फिर भी सहाबाए किराम ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और ताल्लुक़ रखने वाली एक एक चीज़ को बरकत के लिए महफूज किया है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम का इश्क व मोहब्बत भी है, और उम्मत के लिए एक अजीब इम्तियाजी शान भी है कि हम जुर्रत और हिम्मत से कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं कि पहले नबियों के तो फरमान महफूज नहीं हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई निस्बत किसी कपड़े को हो गई, किसी पत्थर को हो गई, किसी दरख्त को हो गई, किसी बकरी को हो गई, किसी चीज़ को भी हुजूर सल्लम से निस्बत हुई, वो आज भी उसका तज़किरा हदीस मुबारक के अंदर महफूज और मौजूद है। ये सिर्फ ये नहीं बल्कि वो हदीस जिन रावियों के वास्तों से नकल हो रही है उनका ख़ानदान भी, उनकी ज़िंदगी के हालात भी महफूज है। अस्मा और रिजाल का फ़न ये सिर्फ इस उम्मत का खासा है, किसी के अंदर भी ये फ़न नहीं है कि उन्होंने अपने नबी की बातों को नकल करने वाले अफराद व अशख़ास के हालात ज़िंदगी भी महफूज किए हों। ये उम्मत मोहम्मदिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस बंदे ने किसी एक हदीस में भी वास्ता बन गया उसकी भी पूरी ज़िंदगी महफूज करके रख दी है कि वो कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ रहा है, सच बोलता था, झूठ बोलता था, हाफ़िज़ा ठीक था, कमज़ोर था, कापी से देख के बताता था, ज़ुबानी बताता था, एक एक बात उसकी पूरी ज़िंदगी की उलमा ने महफूज कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत का इश्क और महब्बत। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं व अकीमुस्सलाता, और कायम करो तुम नमाज को, व आतुज़्ज़काता, और अदा करो तुम ज़कात को, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और जो भी आगे भेजते हो तुम अपनी ज़ातों के लिए, मिन खैरिन, कोई भी नेकी। अब ये अरबी ग्रामर बताती है, मिन का लफ्ज़ और आगे खैर का लफ्ज़ और फिर खैर का नकरा होना। कोई एक नेकी, कोई एक नेकी, छोटी से छोटी हो, कौली हो, फेली हो, बदनी हो, जिस्मानी हो, माली हो, कोई एक नेकी, मिन खैरिन। जैसे वहाँ अल्लाह ने काफिरों को चैलेंज दिया कि अगर तुम कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम नहीं मानते फ़ातू बेसूरतिन, वहाँ भी लफ्ज़ नकरा लाए, सूरतिन, कोई एक छोटी से छोटी सूरत कुरान मजीद के मुकाबले में ले आओ। अब ये बात ग्रामर बताती है, ये बात कोई हदीस नहीं बताएगी, ये बात कोई और फ़न नहीं बताएगा। अब ये ग्रामर जो उलमा पढ़ते हैं, सर्फ पढ़ रहे हैं, नाव पढ़ रहे हैं, 8-8 साल लगा रहे हैं, वो इन चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं। आज भी हमारे मदारिस में वो अरबी की किताबें पढ़ाई जाती हैं जो कुरान मजीद आने से भी पहले वाले ज़माना जहलियत के ज़माने के जो लोग शुअराए अरब थे या अरब की अरबी ज़ुबान के अंदर दस्त रस रखते थे, उनकी जो उस वक़्त कलाम की किताबें हैं वो आज हम मदारिस में पढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान उस लुग़त में नाजिल हुआ है, उस लुग़त को हम समझेंगे, उसके उसलूब और तर्ज को समझेंगे तो कुरान समझ में आएगा। सहाबाए किराम के सामने कुरान नाजिल हो रहा था, वो मादरी ज़ुबान की अरबी थी, लेकिन फिर भी कितनी बातों में जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया नहीं उनको समझ नहीं आया। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया नहीं है कि इस आयत का ये मतलब है, इस लफ्ज़ का ये मतलब है, उस वक़्त तक उनको समझ नहीं आया। और आज कोई 2-4 लफ्ज़ के प्रोफेसर है जी, लेक्चरार है जी, मजहबी सकालर है जी, पत्नी क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। गामदी भी कुरान समझने लग गया, वो मिर्ज़ा जहल भी कुरान समझने लग गया, जिनके उस्ताज़ों का भी नहीं पता, नस्ब का भी नहीं पता कि इल्मी नस्ब क्या है उनका। तो इसलिए फरमाया वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और वो जो आगे भेज चुके हो तुम अपनी ज़ातों के लिए, मिन खैरिन, कोई भी नेकी, तो क्या होगा? तजदू इंदल्लाह, उसको महफूज पाओगे अपने अल्लाह के पास। तुम मर के जाओगे, तुम्हारी कोई नेकी ज़ाय नहीं होगी, वो नेकी तुम्हारी अल्लाह के यहाँ महफूज होगी। बल्कि हदीस पाक में आया, एक खजूर का दाना भी जिसका कबूल हो गया तो अल्लाह के यहाँ वो पहाड़, ओहद पहाड़ से भी बड़ी नेकी बन के सामने आएगा। अल्लाह तो इतना कदरदान ज़ात है।
بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی یوں اللہ قدر فرماتے ہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ یہ مراقبہ ہے کہ بے شک اللہ اس چیز کو جو عمل کرتے ہو تم دیکھنے والا ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، کوئی عمل تمہارا اللہ کی نگاہ سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔